اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ 14 اپریل 2026 14 تاریخ ہو چکی ہے، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے تقریباً 12:15 ہو رہے ہیں۔ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ ساتھیوں کے لیے۔ تقریباً 14 دن کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مخاطب ہوں۔ 31 اس سے پہلے 30 تاریخ کو لائیو ہم نے ویڈیو کی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا 31 تاریخ کا جو پروٹیسٹ تھا، دھرنا تھا انفیکٹ لاہور کے حوالے سے، اس کو ایک یقین دہانی کروائی گئی ان ریٹن شیپ کے اندر کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو رپورٹ ہے کمیٹی کی وہ جو ہے وہ مرتب کر لی جائے گی اور اس کو شیئر بھی کیا جائے گا، اور فائنل اپروول یا ریکمنڈیشن کے لیے جو ہے وہ اوپر چیف سیکرٹری سے وزیر اعلیٰ صاحبہ تک جو ہے، چیف منسٹر تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ بٹ ان دا مین وائل میری والدہ، آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ انتہائی سخت جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھی، ایون کہ وینٹیلیٹر پہ تھی، اور آپ تمام ساتھیوں کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ کل جو ہے وہ گھر آ گئیں۔ اور کل ہی ہم نے اپنے پنجاب بھر کے تمام قائدین کی جو میٹنگ تھی اس کو کال کیا۔ پیرالل بہت سے معاملات جو ہے ملکی سطح کے اوپر بھی دیکھیں تو پاکستان نے سفارتی جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی مذاکرات کے حوالے سے۔ جنگ طویل ہے، چل بھی رہی ہے، بٹ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بٹ ایک سفارتی کوشش تھی بہت اچھی۔ جو ایک رپورٹ تھی رپورٹیڈلی جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ ہمارے قائدین جو لاہور کے اندر موجود ہیں، ندیم اشرفی صاحب اور دیگر قائدین، ان کی سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، جو کنسرن آفیسر سے انہوں نے کہا کہ رپورٹ تو تیار ہو گئی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس حوالے سے کل متفقہ طور کے اوپر تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹہ جو ہے وہ ڈسکشن چلی، اور اجتماعی طور پہ اکٹھے تو نہیں کہہ سکتے، مگر اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ یہ آیا کہ ہمیں احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ڈویژن وائز جس طرح سے ہم کر رہے تھے، لاہور ہمارا رہتا تھا بلکہ دھرنا تھا۔ 23 تاریخ کو جو ہے وہ دھرنے کا جو ہے وہ دھرنے کی بات کر رہا ہوں، احتجاجی مظاہرے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں لاہور ڈویژن کے اندر جتنے بھی ہمارے دفاتر، سکولز، انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، ان کے تمام ملازمین جو ہے اس کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ شرکت کریں گے، اور جتنے بھی یونینز ایسوسی ایشنز کے قائدین ہیں، عہدے داران ہیں، صرف ورکرز کے لیے میسیج ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں بھی اپنے قائدین اور ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ لاہور پہنچیں گے۔ 23 تاریخ کو گورنمنٹ کو ہم احتجاجی مظاہرے کے ذریعے جو ہے ایک شاندار یہ احتجاجی مظاہرہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس طرح تمام ڈویژنز کے اندر ہوا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے، تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے آگے کا لائحہ عمل جو ہے طے کیا جائے۔ دھرنے کے حوالے سے بالکل یہ ڈیسائیڈڈ تھا۔ بہت سے ساتھیوں کا سوال بھی آ رہا ہوگا ذہنوں کے اندر کہ جی دھرنا کیوں نہیں دیا یا کچھ ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان قطع طور کے اوپر جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے ملازمین کی انرجیز کو جو ہے وہ ویسٹ کریں، اور پورے پاکستان سے ساتھیوں کو بلا کے یا پنجاب بھر کے ساتھیوں کو بلا کے احتجاجی مظاہرہ یا کوئی بامقصد چیز جو ہے اس کے اندر وہ حاصل نہ ہو سکے۔ پہلا ٹارگٹ جو ہے ہمارا رپورٹ کا ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا۔ تو بھرپور طریقے کے ساتھ ساتھیوں نے اس کے اندر شرکت کرنی۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے ہر صورت کے اندر اللہ تعالی خیر خیریت رکھے وہاں پہ پہنچیں گے۔
لاہور کے ملازمین قائدین جو ہے اپنی ورکنگ جو ہے تیز کریں. لاہور کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہلے بھی 10 دن جو ہے وہاں پہ دھرنا جاری رہا اور جس طرح سے شرکت ہونی چاہیے تھی اس طرح سے ہمارے لاہور کے ساتھیوں کی شرکت نہیں تھی. پورا یقین ہے کہ لاہور کے ساتھی رحمان باجوہ کے لیے نہیں، عگیگہ پاکستان کے لیے نہیں، کسی بھی لیڈر کے لیے نہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے جو جائز آئینی حقوق ہیں اس کے لیے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ تمام ملازمین کے سر کے اوپر جو ہے ان کا سایہ جو ہے قائم دائم رکھے. یہ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے ملازمین کے والدین کے لیے بھی جو ہے لڑ رہے ہیں. کسی نے والد کی دوائی لینی ہوگی، کسی نے کوئی کپڑا یا لتا لینا ہوگا، جو ڈیپینڈنٹ ہے والدین، بڑھاپے کا سہارا ملازمین، اس کی لڑائی جو ہے لڑ رہے ہیں. اور کسی بھی صورت کے اوپر گورنمنٹ بھی یہ ذہن کے اندر نہ لے کے آئے کہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، نہ ہی بیٹھنے دیں گے جب تک ہمارے یہ جائز آئینی مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو جاتے ہیں. وفاق کی طرز کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، لیو ان کیشمنٹ صرف پنجاب کے ملازمین کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا ہے. جی حسیب احمد صاحب، آپ کے میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہیں. بالکل اس حوالے سے پینڈنگ کیسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو پینڈنگ کیسز ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ کریں گے. باقی تو مطالبات کے اندر ہیں، بٹ کاش کہ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے ساتھی سوشل میڈیا کی بجائے عملی طور کے اوپر بھی اس جد و جہد کا جو ہے وہ حصہ بنے. اور میرا بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ پینڈنگ کیسز ہوں، رول 17 ہو، یہ آپ جو اس کے ایفیکٹیوز ہیں آپ کے والدین کا قرض ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر بھی، ان قائدین کے اوپر بھی کہ وہ دوران سروس جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وفاق کے اندر جو ہے اعلان ہو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا تو پورے پاکستان کے اندر پنجاب سمیت تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ قیمت بڑھ جائے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا جائے تو وہ اضافہ جو ہے منتقل ہو جائے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ گیس کی قیمتوں کے اندر اضافہ وفاق کی جانب سے ہو اور صوبوں میں ہو، بٹ دوسری جانب جب وفاق، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وفاق کوئی ملازمین کے لیے مرات اناؤنس کرے، صوبوں کے ملازمین کو اس سے جو ہے وہ محروم رکھا جائے. سب سے بڑا صوبہ ہے، بہترین چل رہا ہے، جو ڈیزرونگ ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں ان کو بھی ان کا حق دیا جائے. ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی 23 تاریخ کو آپ سے لاہور کے اندر ملاقات ہوگی اور وہیں پہ بیٹھ کے دیر اینڈ دین صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے کا جو ہے ہم اسی احتجاجی مظاہرے کو ہم نے دھرنے کی طرف لے کے جانا ہے. فی الوقت آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ یہ صرف احتجاجی مظاہرہ ہے، بٹ یہ ہم موقع کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں دھرنے کی طرف جانا ہے، اس کو تحصیل ڈویژن وائز جو ہے اس کو سپریڈ کرنا ہے، یا پھر ایک ڈیٹ وہاں پہ ہمیں دی جائے. میں ڈیٹس کے انتہائی خلاف ہوں. ایک بہت قیمتی وقت جو ہے 8 مہینے کے بعد اگر بات کی جائے تو پہلے 8 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو گیا. بٹ اگر ہم 10 فروری سے آنورڈ کی بات کریں، 8 جنوری کو جو ہماری تھی، تو فروری سے مارچ 8 جنوری کو میٹنگ ہوئی، 8 جنوری فروری مارچ 3 مہینے کے اندر ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو ہم نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر لا کے چیف سیکرٹری سے ہم نے ایک کمیٹی ایک تشکیل دی. اس کی رپورٹ الحمدللہ جو ہے وہ تیار ہے، شیئر نہیں کی جا رہی. ڈیفینیٹلی جب تک رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کریں گے. آپ ملازمین کو ایک اور بھی خوشخبری دیتا چلوں کہ جو ساتھی عگیگہ پاکستان کے احتجاج اور اس کی جو ہے مخالفت کر رہے تھے، جنہوں نے حکومت کو لیٹرز لکھے کہ جی ہم تو ساتھ ہیں، اور جن کو یقین تھا کہ جی 2 دن کے اندر مسئلے حل ہو جائیں گے، 31 تاریخ سے پہلے بھی جب تک تحریری طور پہ نہیں دیا گیا تھا تو انہوں نے
پھر سے جو ایک شوشہ چھوڑا کہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ معاملات حل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے ایک سائڈ نے احتجاج کی کال دی ہے، مینز کہ صبح کا بھولا جو ہے وہ شام کو گھر آ گیا ہے۔ ملازمین اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، کون حقائق پہ مبنی جو ہے آپ کو جو ہے میسیجز کنوے کر رہا ہے، کون قربانی دے رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی قائدین پہلے بھی انہوں نے قربانی دی، 10 دن کا دھرنا ہو یا اس کے بعد رمضان کے اندر مسلسل پورے پنجاب کے اندر موو کیا، اویئرنیس آپ کو دی۔ کسی صورت میں آپ ساتھیوں کو جو ہے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ اگلا ٹارگٹ ہمارا بجٹ کا آ رہا ہے، اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہمارے پنجاب کے ساتھیوں کو، صوبائی ساتھیوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو وہ اسلام آباد کیوں آئیں گے؟ اور شاید یہی گورنمنٹ کی جو ہے یہ پالیسی ہے کہ ملازمین کو ڈسکریج کیا جائے، کیونکہ جب بھی وفاق کے اندر کوئی فائدہ ملتا ہے، ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے، صوبے اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لیتے ہیں، خواہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، 15% ہو، 35% رننگ بیسک پے پہ ہو، 25% رننگ بیسک پے پہ ہو، تمام ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کروانا ہو۔ اس بجٹ کے اندر ہماری کوشش ہوگی، پہلے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ملازمین کو حق دلوائیں گے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم بھی کروائیں۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر جو ہے 200% اضافہ، اور جو تنخواہوں میں تفریق ہے 70% تک تو وفاق، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جو ہے پہنچ چکا، 55% کے اوپر جو ہے کے پی کے جو ہے وہ موجود ہے۔ اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے اور 100% تک لے کے جانا ہے۔ ساتھ ہی اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، ٹیکس ریبیٹ ہو، پرائیویٹائزیشن ہو، لیب اٹینڈنٹس کلاس 4 کی پنجاب کے اندر اپ گریڈیشن ہو، یہ تمام ایشوز ہیں۔ ایس ایس سیز، اے ای اوز کی ریگولرائزیشن، یہ پوسٹیں ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی بھرپور تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 23 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔